کوشش کروں تو جوانوں کو شیطان اغوا کرتا ہے. آج بھی ہندوستان میں پوری دنیا سے زیادہ ہمارے ملک میں جوان ہے، اور مسلمان اس پورے ملک میں 30 کروڑ سے زیادہ بستے ہیں، بلکہ تقریباً کم و بیش 40 کروڑ مسلمان اس ہندوستان میں رہتے ہیں. تو جب ہندوستان میں جوان زیادہ ہیں تو اس کا مطلب یہاں مسلمانوں میں جوانوں کی تعداد زیادہ ہے. مسلمانوں کرنا کیا ہے، حالات کیسے بدلیں گے؟ یہ جو ہم جرائم کی طرف جا رہے ہیں، اور ایک بات یاد رکھنا، یہ جو خاص طور پہ گناہ مسلم سوسائٹی میں پرموٹ کیے جاتے ہیں، اس کی وجہ لوگوں کو ہم سے پیار نہیں ہے. یہ جو پوری رات ہمیں موبائل فری دیا جا رہا ہے، انٹرنیٹ فری دیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد نشہ ہمارے محلے میں سستا بیچا سستا کیوں بک رہا ہے ہمارے محلے میں نشہ؟ لوگ جانتے ہیں. ہم سے ہمدردی ہوتی تو یہ ہمیں نشہ نہیں دیتے، ہم سے ہمدردی ہوتی تو یہ ہمیں روٹی کپڑا مکان دیتے. مفت میں نشہ کیوں بھیج رہے ہمارے محلے میں؟ مفت میں تعلیم کیوں نہیں بھیجتے؟ تعلیم کی زیادہ ضرورت ہے نا. تو یہ کیوں ہے؟ یہ سازش ہے. آپ کو اپنی حیثیت نہیں پتا، دوسروں سے پوچھو. دیکھو جو گھر میں رہتا ہے نا، وہ گھر کی قیمت نہیں جانتا، گھر کا حسن نہیں جانتا. گزرنے والوں کو پتا ہوتا ہے گھر کتنا خوبصورت ہے. تم محمد الرسول اللہ کے گھر میں ہو، تم مصطفیٰ جان رحمت کے گھر میں ہو. اللہ کے رسول علیہ السلام نے تمہارے اوپر اپنی چادر ڈال رکھی ہے، اپنے امان کا ہاتھ رکھ رکھا ہے. آپ کیا سمجھتے ہو مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان ہونے کا مطلب یہ کہ تم رسول اللہ کے گھر میں ہو، تم حضور علیہ السلام کی امان میں ہو، تم حضور علیہ السلام کی پناہ میں ہو. حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم فرما رہے کہ سید الانبیاء امت کے روحانی باپ ہے. روحانی باپ اللہ کے رسول علیہ السلام ہم سب کے روحانی باپ ہے. قرآن کہتا ہے وہ تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے، جسمانی باپ نہیں ہے تمہارے مردوں کے، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہے، تمہارے روحانی باپ ہے. اور یاد رکھنا، تمہارے ماں باپ تم سے جتنا پیار کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں، اس سے کروڑوں درجہ زیادہ اللہ کے رسول ہم سے پیار کرتے ہیں. ہمیں جو تکلیف پہنچتی ہے نا، اس کا احساس کوئی کرے نہ کرے، اللہ کے رسول ہماری ہر تکلیف سے بے چین ہوتے ہیں. قرآن کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ وہ عزت والے رسول ہے جو تم میں تشریف لائے. تمہارا تکلیف میں پڑنا ان کو بے چین کر دیتا ہے، بے قرار کر دیتا ہے. ہمارے آقا ہماری تکلیفوں پہ بے چین ہوتے ہیں، بے قرار ہوتے ہیں. اندازہ کریں، ہمارے رسول و رسول ہیں، لیکن اللہ اکبر. تو لوگ ہمارے درمیان کیوں گناہ کو عام کر رہے ہیں، جرائم کو کیوں پرموٹ کر رہے ہیں؟ خاص طور پہ وہ نوجوان جو پڑھائی لکھائی میں آگے جا سکتے ہیں، جن کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، ان کے ٹیلنٹ سے لوگ گھبرائے ہوئے ہیں. انہیں پڑھنے مت دو، انہیں تجارت مت کرنے دو، ان کو آگے مت بڑھنے دو. ان کو نشے میں اور عورتوں کی محبت میں، یعنی شراب اور شباب، دو چیزوں میں مبتلا کر دو. سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا. اس نے کہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ ہزاروں ہتھیاروں کی ضربیں مسلمانوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتی جتنا نشہ اور عورت مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. جب صلیبی جنگیں انگریز ہارے، صلیبی ہارے، تو انہوں نے کہا تھا اب زمین پہ جنگ نہ کرو، اب زیر زمین جنگ کرو. اس قوم کو ہتھیاروں سے مت